اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا شافی ہوا کافی ہوا معافی. وہ جو ہے وہ شفا دینے والا ہے، وہ جو ہے وہ کافی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایک ہی اللہ ہے. وہ معافی، وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، صفاتی نیم ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صفات ہیں کہ وہی شفا دینے والا ہے. ہم تو اس کے معاون ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت عطا کی ہے تو ہم تو اس کے معاون ہیں. ایک معالج کا کام اصل میں جو ہے کیا ہے کہ مریض کی صحت کی بحالی کے لیے اس کی مدد کرنا. یہ اصل میں ایک معالج کا کام ہے. تو میرے ایک سپروائزر تھے ایم فل کے، ڈاکٹر محمد اشرف، پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف. اب جو ہے وہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں بایو کیمسٹری کے چیئرمین بھی ہیں، اور میرے سپروائزر تھے. ڈاکٹر علی شاہ کے بھی سپروائزر تھے، ڈاکٹر فلیم کے بھی سپروائزر تھے. تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ صحت کی دعا کیا کرتے تھے. تو آج ہمارا ٹاپک ہے صحت. صحت مین ہیلتھ. ہیلتھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں جو باقی چیزوں کی دعا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اگر صحت ہوگی تو تندرستی ہوگی تو سب کچھ ہمارے لیے بہتر ہوگا. جب تک یہ صحت نہیں ہوگی، تندرستی نہیں ہوگی تو سب کچھ بیکار ہے. تو صحت اس لیے جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. صحت سے مراد بیماری کی عدم موجودگی ہے. اگر ایک انسان جسمانی ذہنی طور پر معتدل اور متوازن ہو تو وہ صحت مند تسلیم کیا جاتا ہے. اگر ایک شخص تندرست ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. اس طریقہ سے ایک صحت مند آدمی جسم میں ایک صحت مند دماغ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سوچ ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے. جب پازیٹیو سوچ یعنی کہ مثبت سوچ ہوتی ہے تو اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے، تو وہ ہر چیز کو مثبت انداز میں سوچتا ہے اور مثبت طریقے سے اس کو پرکھتا اور دیکھتا ہے. تو اس کو سوچنے کا انداز جب مثبت ہوگا تو مثبت طریقے سے وہ سوچے گا تو وہ ترقی کرتا جائے گا. ترقی کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اس کے برعکس اگر کسی شخص کی صحت خراب ہوگی تو اس کی سوچ بھی منفی ہوگی، یعنی کہ نیگیٹو سوچ کا مالک ہوگا. اور ایک اس میں کیا ہوگا کہ منزلوں کو منزل تباہ کرتا جائے گا. ایک فیلڈ سے لے کے دوسرے فیلڈ کو اپناتا جائے گا، نہ اس میں کامیاب نہ اس میں کامیاب. اس طریقے سے جو ہے وہ بھٹکتا رہے گا اور زندگی کے مسائل کے اندر جو ہے وہ شکار ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا. اپنے خاندان والوں کا بوجھ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس طریقے سے یہ پرابلم اس کو جو ہے ہمیشہ پیش آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے معالج کو شفا دے اور اس کی سوچ کو جو ہے وہ مثبت کی طرف موڑ دے، تو اس کو مقام اس کا مل جائے. ہر منزل، ہر گول، ہر چیز کا گول ہوتا ہے. تو جو بھی بندہ دل میں گول رکھتا ہے تو اس کے اندر محنت کر کے جو ہے وہ آگے کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہر انسان جو ہے مثبت سوچ جب اپنائے گا تو اس میں جو ہے وہ کامیابی کی طرف چلا جائے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ بیمار فرد جو ہے معاشرے کے لیے بوجھ ثابت ہوگا اور مسائل کا شکار ہوگا، اور وہ معاشرے کی خوشحالی اور ترقی سے محروم ہو جائے گا. پازیٹیو سوچ والا معاشرے کی معاشی ترقی، اپنی ترقی اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا، جبکہ نیگیٹو سوچ والا جو ہے اس کے بالکل الٹ جو ہے وہ ہو جائے گا. صحت مند شخص اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جیسے پھل، سبزیاں، اناج سے لطف اندوز ہوتا ہے، مزے لیتا ہے، مزے لے لے کے کھاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو شروع کرتا ہے. اور پھر صحت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس شخص کو ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے. جب بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے، اسپتالوں میں آئے ہزاروں لوگ، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، کسی کو جو ہے وہ دماغ کا مسئلہ ہے، کسی کو جو ہے وہ پیٹ کا مسئلہ ہے، کسی کا جگر بڑا ہوا ہے، کسی کا جو ہے کوئی مسئلہ ہے، کسی کے گردے فیل ہو رہے ہیں. آج جو تقریباً
80 मरीजों में से जो है 22 से लेकर जो 30 मरीज गुर्दे के आए हैं। पानी नहीं लोग पीते, तो गुर्दे जो है खराब हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से अब 30 जो है मरीज मेरे पास जो है, मतलब 80 मरीजों में से 30 मरीज जो है सिर्फ गुर्दे के दर्द के और हाल बयान वर्म हाल बयान हो जाता है। असल में होता क्या, ये बीमारी क्यों होती है, इसके बाद में हम इसकी तशरीह भी करेंगे। तो अब एक इंसान सेहतमंद है और गर्मी का मौसम है, पानी नहीं लोग पीते, पानी पीना पसंद ही नहीं करते। अब पेशाब में क्या होता है कि उसमें जो है वो एसिडिटी बढ़ जाती है, तेजाबियत बढ़ जाती है। नॉर्मल पीएच जो है वो 7 है, तो जितनी पीछे को जाएंगे, मतलब कि अगर 2 पीएच हो जाती, 4 पीएच जाती, तो कितना तेजाब होगा आप अंदाजा कर लें। तो यूटीआई होने के 90% चांसेस जो है, यानी कि पेशाब वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये जो है रात को भी मेरे पास जब मैं घर गया तो मेरे पास 2 पेशेंट बैठे हुए थे घर के अंदर, टीचर थे वो भी, तो वो भी गुर्दे के अमराज से जो है मुब्तला थे। उन्होंने पानी जो है पिया ही नहीं, गवारा ही नहीं किया लोग पानी पीने के लिए, तो उनको भी यूटीआई थी। तो उनको भी जो है ये पीले रंग का गहरा जो है वो आ रहा था और दर्द हो रही थी, मतलब कि जो है यूटीआई पेशाब वाली नाली के अंदर। तो पानी पिए, पानी के बहुत से तरीके हैं जिससे जो फायदा हो जाता है, ये आगे चल के हम थोड़ा सा और बयान करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे जो है ये पानी पीने का रुझान जो है बहुत कम है। अगर आंखों की कदर जो है वो नबीना जानता है, आंखों की कदर नबीना जानता है जिसकी आंखें नहीं है। 3 days to see जो है, आपने कहानी पढ़ी होगी, BS लेवल पे जो है वो कहानी है कि मुझे 3 दिन अगर देखने के लिए मिल जाए तो मैं कौन कौन सी चीजें, एक औरत की कहानी है, बड़ी जबरदस्त कहानी है। इसी तरीके से अगर जो है बीमारी कोई बीमार हो तो उससे पूछें कि सेहत की कदर क्या है, और उसको जो है ये गुर्दे की कदर क्या है, जिसके गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिसका जिगर जो है उसको सरोसिस हो जाता है या कैंसर हो जाता है, उससे पूछ के देखें कि उसको जो है वो कदर कीमत क्या है। और पेट में पानी पड़ गया, इस्तिस्का हो गया, तो उनसे पूछ के देखें कि जो है क्या है। और गुर्दे के अंदर आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा पथरियाँ और इस तरीके से जो है गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन, और ये बहुत ज़्यादा जो डायलिसिस की तरफ वो लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक खुद ही दे के उधर जो है हमारे भाई उधर उधर ले जाकर, उनको क्या पता है कि गुर्दे जो है वो किस तरह से फेल होते हैं। वो खुद ही गुर्दों को जो है वो तबाह करते हैं और कहते हैं कि हकीमों ने तबाह किया है कुश्ते दे के। कुश्ता तो नहीं विटामिन है, कुश्ते जो है ये तो एक मिनरल्स है, तो ये कौन से नुकसान करते हैं। तो खुद जो है इतनी ज़्यादा स्टीरॉइड दे दे के जो गुर्दे का बेड़ा गर्क करते हैं, तो हमें जो है काबिल इल्जाम जो है वह ठहराते हैं। अल्लाह उनका भला करे, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान में सेहत का म्यार तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान में मर्दों की औसत उम्र 63 साल है, यानी कि मेरी उम्र 60 साल हो गई है, तो बस 3 साल मेरे बाकी रह गए जो तजिया के मुताबिक। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हमें जो कितनी जिंदगी देनी है। औरतों की औसत उम्र जो है 65 साल है, लेकिन जो 20-25 बच्चे जन्म देती है तो उनकी उम्र तो जो है ना 50-60 साल से ऊपर नहीं जा सकती। तो ये औसत उम्र जो है ये होता है कि मुख्तलिफ औरतों की उम्र लेके उसको जो है जितनी उम्र ली उसको डिवाइड किया और औसत उम्र जो है वो निकल आती है। आपको पता है एवरेज जिसको कहते हैं, नहीं मतलब कि जो है टोटल डिवाइडेड बाई n। तो इस तरीके से हम जो है वो औसत या इसको एवरेज कहते हैं, तो इसको निकालते हैं। जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है मर्दों और औरतों की उम्र 7 से 70 से जो है वो अबवाब है, मतलब 80 साल तक भी जी सकते हैं। तो इस तरीके से जो तरक्की याफ्ता ममालिक की जब हम बात करते हो तो मुझे जो है वो सारी पुरानी जो 17 मुल्कों की मैंने सार की है, मुझे एक एक लफ्ज जो है वो याद आ जाता है और मैं वहां पे घूमना शुरू कर देता हूँ। तो इस तरीके से वहां सेहत का म्यार बहुत ज्यादा है, सफाई का म्यार बहुत ज्यादा है। इस्लाम में जितनी भी चीजें हैं उन्होंने अपनाई हुई है। हजरत उमर के कवानीन जो है मैंने फ्रांस में देखा है कि उन्होंने अपनाए हुए हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो औरतों को जो है वो 3 माह की छुट्टी दी थी, तो वो उन्होंने अपनाए हुए हैं हामला औरतों को। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे कवानीन जो इस्लामी कवानीन है, वो झूठ नहीं बोलते, वो दगा नहीं करते, हम फ्रॉड नहीं करते, और बहुत से जो है वो इन ममालिक के अंदर ऐसी जो है खूबियाँ जो है वो
موجود ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کتنی رشوت ہے, کتنی جو ہے ہر چیز جو ہے, اور لوگ پرواہ نہیں کرتے, تحفہ سمجھ کے رشوت کو قبول کر رہے ہیں. اور ہمارے بھائی خاص طور پہ جو ہے, یہ افغانستان میں جو ہے کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے, وہاں میں ضرور جو ہے 50,000 دے کے جو ہے یہاں سے جو ہے ڈگری لے کے جو ہے پیسے کے بعد آپ کو جو ہے یہ پٹھانوں سے ڈگری مل جائے گی, اور وہاں میں مور لگا کے آپ کو جو ہے یہ دے دیتے ہیں, اور آپ جو ہے پریکٹس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو عجیب سلسلہ پاکستان کا جاری ہے. تو اس طریقے سے پاکستان میں صحت کے شعبہ میں خرچ کی جانے والی رقم دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے. پاکستان میں بیماریوں کی عام صحت اور کی سہولتیں جو ہے وہ بھی بہت کم ہے. یعنی کہ ہر گلی میں تو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, نیم حکیم تو بیٹھا ہوا ہے, لیکن بیچارہ وہ کیا کرتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. تو اس طریقے سے جو ہے پاکستان میں بیماریوں کی سطح جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہوتی جا رہی ہے. ہمارے جتنے بھی جو میڈیکل سٹور والے ہیں وہ بھی پریکٹس کر رہے ہیں, وہ ٹیکسا کا ٹیکہ روز جو ہے وہ لگا رہے ہیں, اور 20 ٹیکے جو ہے لگا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تنظیم بنائی ہوئی ہے, اور جو ہے ہم جو ہے وہ پیسے دے کے یہ کام کرتے ہیں. تو عجیب سلسلہ پاکستان میں جاری ہے, کسی کی صحت کا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو وہ ٹیکہ لگاتے ہیں, ہر بندے کو ٹیکہ ٹیکہ ٹیکہ, لوگ ٹیکے پہ لگے ہوئے ہیں. ہمارے ادھر علاقے میں جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے ٹیکے کا رجحان ہے. تو اللہ معاف کرے ان لوگوں سے, گردے فیل ہو جاتے ہیں, اور یہ مطلب جتنے بھی اسٹیرائڈ لگاتے ہیں دل بڑھ جاتا ہے, اور خود ہی یہ امراض پیدا کرتے ہیں. ان کے جو ہے یہ مطلب جو ہے یہ ڈسپینسر ٹائپ لوگ ہیں, ان کے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں, اور یہ خود حکیموں کو الزام دیتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ الٹے کام کرتے ہیں, اور حکیموں کے اوپر ساری سختی جو ہے دنیا کی پیدا کر دیتے ہیں. جبکہ ان کے جتنے ڈسپینسر انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں, انکوالیفائڈ نان رجسٹرڈ جو ہے ڈسپینسر ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ پھر وہ جا کے اپنا کلینک کھول لیتے. 3 بار جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس کام کیا, اس نے جا کے اپنا کلینک بنا لیا, وہ بڑا ڈاکٹر بن گیا. اس سے بھی میرے پاس 20 جو ہے ایسے ڈاکٹر میرے محلے میں موجود ہے, جو کہ میڈیکل سٹور بھی ان کا لائسنس بھی نہیں, ان کے پاس کوئی کیٹیگری نہیں, میٹرک بھی پاس نہیں ہے, اور وہ اللہ کی رحمت سے ان کی پریکٹس صبح سے شام تک جو ہے لاکھوں روپے کی ان کی پریکٹس ہے, اور وہ ٹیکے پہ ٹیکہ لگا رہے ہیں. اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ محکمہ صحت جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ کیسے اقدامات کر رہے ہیں. اگر انسان صحت مند اور توانا ہو تو ہر مشکل سے مشکل کام کو جو ہے پکا ارادہ کر کے جو ہے آسانی سے کر سکتا ہے. جب تھوڑا سا بھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اینٹی بایوٹک جو ہے وہ اسٹیرائڈ کا انجیکشن جو ہے وہ لازمی لگا دیتے ہیں, تاکہ یہ پکا ہو جائے اس کی طرف جو ہے. اس کو اینٹی بایوٹک کو کیا نظر آتا ہے کہ میں نے کون سے بیکٹیریا مارنے اور کون سے نہیں مارنے. اور اسٹیرائڈ کا ٹیکہ تو پکی بات ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اسٹیرائڈ پین کلر لگا کے, اور بڑا بہترین ڈاکٹر جو ہے بڑا جتنا بڑا اسٹیرائڈ دے گا, جتنا بڑا جو ہے وہ اینٹی بایوٹک دے گا, اتنا بڑا ہمارے ملک کا ڈاکٹر ہوگا, وہ ہمارے شہر کا اتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا. عجیب جو ہے سلسلہ ہمارے ملک میں جاری, نہ کوئی تشخیص ہے نہ کوئی بات ہے, ٹیسٹ پہ ٹیسٹ, اور پھر اسٹیرائڈ اور اینٹی بایوٹک پین کلر, 3 دوائیوں کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے بھائی کچھ بھی نہیں استعمال کر رہے ہیں. تو لوگ جاتے ہیں جی, رجحان ہے لوگوں کا, ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے جی. تو اس طریقے سے جو ہے اور دنیا کے کام کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے, بشرطے کہ صحت مند ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت پہ عمل کیا جائے تو ہم جو ہے وہ تمام اعمال کو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. سنت کے مطابق ہم کھانا کھائیں, سنت کے مطابق ہم کپڑے پہنیں, سادہ زندگی بسر کریں, سادہ خوراک کھائیں, اور اقوال کے مطابق اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریں, اور اقوال اور اعمال کو بہتر کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ بہترین صحت کو قائم رکھنے میں جو ہے وہ اسے کچھ قاعدے و ضوابط جتنے بھی اسلام نے دیے ہوئے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم کامیاب اور کامران زندگی کو بسر کر سکتے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ روزانہ کا ناشتہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلمینہ بہت زبردست تلمینہ جو ہے, زبردست ناشتہ ہے, زیادہ بہتر کریں, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے دن میں جو ہے وہ کھاتے پیتے رہیں. سیب, بادام, خشک میوہ جات کا استعمال جو ہے بہترین ہے. مشروبات میں دودھ, جوس کا استعمال, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل میں جو ہے یہ مطلب میں جی پانی پیتا ہوں, کتنے گلاس, 2 گلاس پانی پیتا ہوں جی.
वो भाई 18 गिलास तो आपको लाजमी पीने चाहिए, पसीना आता है आपको, आपके जिस्म से रतूबात खारिज होती है। 2 गिलास से आपको क्या फर्क, सारा आपका पेशाब जो है वो तजाबीत सूरत अख्तियार कर जाता है, तो फिर यूटीआई हो जाती है। तो फिर जो है आप हमारे पास आ जाते हैं जी कि इसको जो है हल करें। तो आप खुद जो है बादाम का शरबत पिए, रूह अफ़ज़ा पिए। आजकल जो है वो आया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, फालसा आया हुआ है, अनानास आया हुआ है, आलू बुखारा आया हुआ है, और उसके बाद जो है तुखम बलंगू आया हुआ है। मुख्तलिफ मशरूबात जो है ये जितने भी है बहुत ही ज़बरदस्त है, इनको इस्तेमाल करें। ये आपके लिए सेहत के लिए बेहतरीन चीज़, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतें हैं। अभी किसी मालिक के पास आने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करें तो आप सेहतमंद जो है वो जिंदगी बसर कर सकते हैं। मैंने मतलब चलिए मैं आज की आपको मिसाल देता हूँ। सुबह जब उठा हूँ, मेरी मिसेज ने जो मुझे सकंजवीन के 2 गिलास बना के दिए, दोपहर को जब मैं आया हूँ तो मेरी मिसेज ने जो है मुझे फालसे के जूस का 1 गिलास बना के दिया। जब मैं दफ्तर आने लगा हूँ तो दूध सोडा जो है मैं पी के आया हूँ 2 गिलास। तो इस तरीके से मतलब क्लिनिक में, सॉरी, तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए गया हूँ तो वहां पे जाके उन्होंने जो है वो एक बोतल रखी हुई थी मेरे लिए अनार के जूस की, तो वो मतलब सब दोस्तों ने मिलके पी। तो इस तरीके से जो है ये इतना ज्यादा मैं तो इस तरह से मशरूबात इस्तेमाल करता हूँ। तो आप लोग खुद भी जो है ये मशरूबात का इस्तेमाल जो है ये करें। तो इतनी गर्मी में आप जाते आते हैं तो आपका ये जरूरी है कि आप जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और आपके लिए ये बहुत ही मुफीद चीजें हैं। तो मशरूबात और जूस का पीना सेहतमंद शख्स के लिए बहुत ही जरूरी है। सेहतमंद शख्स के लिए जरूरी है कि वो रोजाना सैर करे। तो मैंने आपको स्कंजवीन का बताया, स्कंजवीन सैर से जाने से पहले मैंने पी ताकि जो है पसीना आए और मेरे जिस्म से जो है वो कोई जो नमकियात खारिज हो, मैं पहले उसको ले लिए मैंने। तो इस तरीके से जो है रोजाना कोई ना कोई जो है मैं मशरूब जो है वो पी के, मतलब कि अब मेरे पास जो है ये टैंक का जूस भी होता है, सुबह सुबह वो भी कभी कभी हम दोनों बना के पी लेते हैं। दोनों से मुराद आपको मेरे दोस्तों को समझ आ गई है। तो और रोजाना बाकायदगी से वर्जिश करें ताकि सेहत में कोई खराबी ना आए। एक सेहतमंद शख्स जो है रोजाना सुबह सवेरे जो है वो मसवाक करता है या के बुरश करता है। जो दोस्त जो है वो रात को बुरश करते हैं वो अपने लिए करते हैं, जो सुबह को बुरश करते हैं ये मसवाक करते हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। तो इसलिए जो है रात को बुरश करना भी बहुत मुफीद है। इससे जब आप जो है ये सोएंगे तो आपके मुंह से खुशबू आ गई और आपके दांत भी साफ हो जाएंगे, और आपको जो है जो खाया पिया होगा वो भी जो है वो दांतों में नहीं लगा रहेगा। और ख़ास तौर पे जो है ये जब रात को सोते वक्त कोई मीठी चीज़ खा लेते हैं तो उसके असरात भी जो है वो दूर हो जाते हैं। तो दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहत के फ़वायद को में भी शामिल है कि हर फर्द जो है मुतवाज़िन ग़िज़ा खाए और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करे, यानी कि बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको खाना जो है वो छोड़ दें। खास तौर पे बाहर की चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, चटपटी चीज़ें, समोसे, पकौड़े, बेकरी के आइटम और मिठाइयाँ। मैं जो है अक्सर लोगों को जो है घी, चावल, चीनी और घी से जो है परहेज करने की हिदायत करता हूँ, और इसी तरीके से जो है मुर्गे के गोश्त को भी कम कर इस्तेमाल करने की हिदायत करता हूँ। वो बेचारा खुद नहीं चल सकता, उसने हमें क्या चलाना है। देसी मुर्गा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मुफीद है, और इसी तरह मछली का गोश्त बड़ा मुफीद है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आप इस्तेमाल करें, और जो है मुजरे सेहत चीज़ों को जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, वो आपके लिए नुकसानदेह है। पाम ऑयल जो है वो बिल्कुल नुकसानदेह है, वो आपकी जो है नालियों में जाके जो क्लॉट बनाता है, जमा हो जाता है, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर और दीगर अमराज जो है पैदा होने के 90% चांसेस जो है आप खुद अपने आप को बीमार कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप इन चीज़ों पे अमल नहीं करते तो खुद बीमार होते हैं। अब 4 रोटियां खा के दफ्तर में जाके जो ऐसे सो जाते हैं और फिर उसके बाद 4 समोसे मंगवा लेते हैं, और उसके बाद फिर दोपहर का खाना जो है टाइट होकर खाते हैं, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है बदपरीजी जो है वो हर वक्त करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत से अमराज का हम खुद शिकार हो जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह जो है ये हमारी अपनी पैदा की हुई बीमारियां जो है। जिस तरह सेहत के कुछ कवायद ज़वाबत है, इसी तरह से जो है इसके ना होने की वजह से नुकसानात भी हैं। अगर एक फर्द वक्त पर नाश्ता नहीं करता, अब तो 11-12 बजे से पहले को बंदा उठता ही नहीं, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आती मुझे कि वो उतने ज़्यादा
ان کو نیند جو ہے وہ کیوں اتنی آتی ہے. میرے خود بچے جو ہے وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 11 بجے کے بعد ہی جو ہے وہ اٹھتے ہیں. بڑا ان کو میں کہتا ہوں، وہ کہتے چھٹیاں سر، ابو جی چھٹیاں ہیں، یہ کون سی روز آئیں گی. تو اس طریقے سے بھی ہدایت تو ہم ان کو کرتے ہیں، باقی ان کی مرضی ہے. تو اس طریقے سے اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور دن بدن کمزور ہوتے جاتے ہیں اور معاشرہ کا ایک کمزور رکن ثابت ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ باہر کی اشیاء وغیرہ کھانے سے اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں. صحت خراب ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. صحت کو نقصان پہنچانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہر کو اہمیت نہیں دیتے. میں جب بھی ملے کہ باہر کے ملکوں مجھے شہر کی جو ہے وہ مجھے یاد آتی ہے کہ انگریز جو ہے وہ صبح اٹھ کے جو ہے عورتیں اور مرد جو ہے باغوں میں دور جاتے ہیں. جیسے بھی ہو ان کو ٹائم جو ہے اب بیچ پہ جا کے لیٹتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. میں بھی جب سری لنکا میں رہا ہوں یا اور ملکوں میں رہا ہوں تو مجھے جو ہے وہ میں 5 کی بجائے جو 6 اور 7 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو میں نے قریب سے دیکھا اس وقت. ہم جو ہے وہ ایک عیسائیوں کے گھر رہتے تھے تو انہوں نے ہمیں اپنے مذہب کی تلقین کرنی شروع کر دی. تو لیکن میں جو ہے اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت اور اس طریقے سے جو ہے وہ دیگر چیزوں میں مصروف ہو گیا، جس کی وجہ سے میں ان کی تبلیغ کو بھی سنا اور اس کو کمپیریٹو کیا. بدھ مت کے وہاں پہ میں نے جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کی، لیکن جو ہے کمپیریٹیولی جو ہے اسلام از دی بیسٹ. اسلام سے بہترین کوئی جو ہے مذہب نہیں ہے. اور میں نے جو ہے شرعی لاء میں جو ہے پوسٹ گریجویشن کی ہے، تو جس میں جو ہے اسلام کے اندر ہر قسم کے اصول ہے، ہر قسم کا قانون ہے. آپ کی صحت کا قانون ہے. آپ کو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے آپ کے اندر آتی، آپ کے اندر نوبل پن پیدا ہوتا ہے. اور اسلام میں زبردست ہر چیز ہے. تو صحت خراب ہونے سے جب مختلف بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں، صحت کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم صحت کو امید نہیں دیتے، ورزش نہیں کرتے، تازہ ہوا نہیں لیتے. جب سورج چڑھو تو اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اللہ 5 وقت بلاتا تو وہاں جانا گوارا نہیں کرتے. تو یہ ہماری جو ہے کتنی کوتاہیاں تو ہم خود اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں اور صحت کو بہت بڑا نقصان جو ہے پہنچا رہے ہیں. انسان وقت پر ناشتہ، کھانا، پھل، سبزیاں کا زیادہ استعمال کرے اور مشروبات اور دودھ کا زیادہ استعمال کرے تو جس سے جو ہے انسان کی صحت جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے اور انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت بہتر جو ہے وہ ثابت کر سکتا ہے. ہوٹلوں کے کھانے اور اس میں جو ہے یہ خاص طور پہ ایسی چیزیں جو ہے جن کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں. تو نئے لاہور میں ایز اے سپروائزر، سی ڈی سی سپروائزر اور اس وقت کوآرڈینیٹر ٹو اپنا پرائم منسٹر تھا، تو اس وقت جب بھی میں کسی بیکری کو چھاپا مارتا تھا تو یہ اتنا ناقص گھی وہاں پہ میں دیکھتا تھا. اور جتنے ہوٹل تھے ان پہ جب میں چیکنگ کے لیے جاتا تھا تو اتنی ناقص غذائیں، اتنی ناقص گھی، وہاں سے بو آتی تھی اندر سے. جہاں وہ پکتے ہیں نا اس کے اندر گندے ہاتھ، گندے جو ہے. میں آپ کو جو ہے وہ میں تو کبھی بھی جو ہے ہوٹل کا کھانا پسند نہیں کرتا. اگر بہت مجبوری ہو تو دال جو ہے وہ تھوڑی سی لے کے جو ہے اس کے ساتھ جائے یا پھر جو ہے وہ کیونکہ میں نے ان کو جو ہے آٹا گوندتے ہوئے پسینہ اندر جا رہا ہے، کوئی جو ہے ہمدان صحت کا خیال نہیں، کوئی ٹوپی نہیں سر پہ اور کوئی بھی جو ہے چیز نہیں ہے. تو پاؤ کے ساتھ بعض اوقات آٹا میں نے گوندتے دیکھا ہے، مشینیں یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو کتنا زیادہ آپ اندازہ کر لیں کہ جو ہے کتنا زیادہ جو ہے وہ ہمیں ایسی گلیز چیزیں جو ہے وہ کھلا رہے ہیں. اور جو ہے اس طریقے سے جب بھی میں نے ایسی چیزوں کو دیکھا ہے، مکھیاں وہاں پہ اتنا زیادہ، گندا پانی اس کے اندر، لیٹرین اس کے اندر موجود ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اتنا زیادہ ان لوگوں نے جو ہے وہ گند ڈالا ہوا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی تو میں کتنا بڑا ان کا چلان کروں. تو مجھے جو ہے یہ مطلب جب بھی میں ایسے کام جو ہے وہ میں نے کیے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کو ان کو سمجھایا ہے بھائی یہ انسانوں نے کھانا ہے، جانوروں نے نہیں کھانا. اور جانور بھی ایسی غذا نہیں کھاتے، وہ بھی منہ پھیر لیتے ہیں جس کے اندر اتنا زیادہ پسینہ شامل ہو، اتنی زیادہ گندگی شامل ہو، اتنے زیادہ جو ہے وہ مکھیاں بھی شامل ہو. مکھی کو بھی وہ خیال نہیں کرتے، اس کا وہ رگڑا دے دیتے ہیں. اب مشین چل رہی ہے اور بندہ جو ہے سگرٹ پہ سگرٹ پی جا رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں جو ہے انسانوں کی صحت کے لیے بسکٹ بنا رہا ہوں، انسانوں کی صحت کے لیے ڈبل روٹی بنا رہا ہوں اور انسانوں کی جو ہے وہ انہوں نے انسانوں کو کھانا ہے. تو اس طریقے سے اللہ معاف کرے. اور جعلی جوس، جعلی روح افزا، اور میں نے یہ مشروبات بنتے دیکھے ہیں
وہاں پہ کوئی حفظان صحت کا خیال نہیں ہے. تو میں جو ہے توبہ کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو کبھی نہ پیے، فریش جوس کا استعمال کریں. اور جو ہے خاص طور پہ جتنے بھی جو ہے یہ جو کولاز ہیں ان کو بھی جو ہے مکمل طور پہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ نہ استعمال کریں. یہ ہماری گردوں کو اڑا رہے ہیں. تو آپ اس کو گٹر میں ڈال کے دیکھیں تو گٹر صاف ہو جاتا ہے، تو آپ کا پیٹ میں جا کے یہ کیا حال کریں گے کولاز. تو یہ جو ہے، اور اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، کاربن مونوآکسائڈ ہوتی ہے، وہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. میں دیہی علاقوں میں جو ہے رہا ہوں، تو اس طرح سے ڈسپینسری، اسپتال اور بچوں کے علیحدہ مرکز جو ہے وہاں پہ قائم کی جا رہے ہیں. اصل میں جو ہے گورنمنٹ تو اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے، جس میں ابھی جو ہے ہیلتھ سپروائزر جو ہمارے بی ایم ایس حضرات جو ہے گریجویٹس ہیں، بہت زیادہ ہمارے بہاولپور کے اندر جو ہے بھرتی ہوئے ہیں. جیسے ڈاکٹر عمر رضا خان ہے، ڈاکٹر سعید صاحب ہیں میرے کلاس فیلو ایم فل کے، اور اس طرح سے اور بھی بہت سے میرے کلاس فیلو جو ہے جو ہیلتھ سپروائزر جو ہے وہ بھرتی ہوئے 70 اسکیل میں. تو ہمارے گریجویٹس جو ہے یہ ہیلتھ سپروائزر جو ہے بھرتی ہو سکتے ہیں بی ایچ یو میں، آر ایس سی میں. ان کا جو ایک پوسٹ ہے 70 اسکیل کی. ان کا کام یہی ہے کہ اویئرنیس، ہیلتھ کی اویئرنیس پیدا کرنا، خوراک کی اویئرنیس پیدا کرنا، صحت کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ اہم کردار لوگوں کو کرنا، یعنی کہ بیماری سے پہلے بیماری کی حفاظت کروانا. وہ والی جو میں نے آپ کو سچویشن بتائی کہ وہاں پہ گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے، اس کا گوبر بھی ہے، اور اس کے بعد بکریاں بھی ہیں، مرغیاں بھی ہیں، اور اسی کمرے میں اسی ڈربے کے اندر جو ہے وہ انسان بھی کھانے کھا رہے ہیں. یہ بھی میں نے جو ہے گاؤں کی صورتحال دیکھی ہے. تو اسی ڈربے، اسی جگہ پہ جو ہے وہ انسان کی روٹی بھی بن رہی ہے، اور انسان اسی ڈربے کے اندر جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ صورتحال پاکستان کی ہے. حکومت جو ہے وہ ٹیلی ویژن، ریڈیو کے ذریعے جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ بہت سے فنڈ جمع کر کے جو ہے وہ مختلف قسم کے میڈیکل کالج اور طبیہ کالجز کو جو ہے وہ تعمیر کرے، اور جس کی وجہ سے جو ہے ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے عوام کو جو اچھی صحت کے اصولوں سے آگاہ کرے، تاکہ ان اصولوں پر عمل کر کے جو ہے وہ اپنی صحت کو بہتر. یہ ہیلتھ سپروائزر گھر گھر جا کے، مختلف گاؤں کے اندر جا کے انہوں نے لیکچر دینا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ گندگی دور کرنی ہے، روڑی کو اٹھانا ہے، اور اس طریقہ سے دیگر کام جو آپ نے کرنے ہیں. تو یہ ہیلتھ سپروائزر کا کام ہوتا ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے تاکہ بیماری پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا جو ہے وہ سدباب ہو سکے. تو اسی طریقہ سے جو اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو ہمارے جو ہے طبعی طور پہ جو ہے وہ ایسے چیزوں کی بہت سی مثالیں ہیں جن کو ہم جو ہے مد نظر رکھ کے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں. مکانات کی تعمیر میں بھی انہیں اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ہائیجین جو ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے، جو نا کمیونٹی میڈیسن جو ہم پڑھتے ہیں، بیسیکلی طور پر ان کو بھی جو ہے وہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے، اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ یہ کمیونٹی میڈیسن ہے، تو اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اسما کی کتاب ہے، ڈاکٹر اسما کی بہت پیاری کتاب ہے، تو اس کو آپ اسٹڈی کریں تو اس میں جو ہے بڑے نئے جو طریقے ہیں کمیونٹی میڈیسن کو اس میں لکھا ہوا ہے. بڑے پیاری کتاب ہے وہ بھی، اور پاکستانی ایڈیشن ہے. خاص طور پہ ڈاکٹر الیاس صاحب کے بعد ڈاکٹر اسما کی کتاب جو ہے بہت مفید کتاب ہے کمیونٹی میڈیسن، وہ بھی میرے پاس موجود ہے اور بڑی پیاری کتاب ہے. تو میرے جتنے بھی گریجویٹس بھائی ہیں ان کو ضرور پڑھیں اس کو جو ہے وہ کتاب کو، اور اس کو جانیں. تو اس میں مکانات کی تعمیر کے اصولوں کو بھی بتایا گیا ہے. حکومت کھانے پینے کے اشیاء میں ملاوٹ کو ختم کرنے کے لیے قوانین بنا رہی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. اس سلسلے میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بناوٹ کے مکمل خاتمے سے جو ہے وہ سخت سزائیں اور اخلاقیات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. صحت کے لیے جو ہے وہ صفائی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. صفائی نصف امان ہے اور صحت کی بنیاد کی شرط ہے. روزانہ نہانا، دانت صاف کرنا، گھر اور گلی کی صفائی رکھنا بھی ضروری ہے. مگر یہ ہے کہ ہمارے تو یہاں پہ اپنی دکان کی ہم نے صفائی کی، گھر کی صفائی کی، اور کوڑا جو ہے وہ گلی میں آگے ڈال دیا. تو ڈسٹ بن ہونا چاہیے، اور یہ بڑا اہم کام ہے، اور اس کو جو ہے بڑی طریقے سے جو ہے رکھنا چاہیے. خاص طور پہ جو ہے وہ مغربی ممالک میں جو میں نے دیکھا ہے، اس میں جو ہے لوگ اچھی صحت کے لیے ورزش اہم عنصر ہے. حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھیل اور پارک بنائے. پانی زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارے یہاں پہ جو ہے پانی کا یہ مسئلہ ہے کہ پانی کنٹیمنیشن بہت زیادہ ہے. جہاں بھی جائے پانی کی کنٹیمنیشن اتنی زیادہ ہے. فیکٹریاں لگی ہوئی فیصل آباد میں، فیکٹریوں کا سارا پانی زمین کے اندر جا رہا ہے، وہی ہم جو ہے وہ کیمیکل والا پانی پی رہے ہیں.
तो हमारी सेहत, और इसी तरह गटर जो है वो हमारा निज़ाम गटर का ज़मीन के अंदर है, ज़मींदोज़ है, तो गटर जो है वो अक्सर जो है वो ख़राब होते हैं, उनकी नालियाँ फट जाती हैं, और पीने वाला पानी है वो पाइप जो है वो लोहे के पुराने ज़माने के बने हुए हैं, वो जगह-जगह से फट जाते हैं और उनके अंदर गटर और जो है वो केमिकल वाला पानी मिक्स हो जाता है। तो वो जब हम पीते हैं तो क्या हमारे पेट का बनेगा, हम कैसे ज़िंदा हैं अभी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैं इसको जो है वो बयान नहीं कर सकता। तो होवा शाफ़ी, होवा काफ़ी, होवा माफ़ी। तो अल्लाह ताला ही हमें जो है माफ़ करने वाले हैं। हमारी जो है वो ऐसे काम नहीं है कि जिससे हम बीमारियों से बच सके। साफ पानी की फराहमी जो है वो बीमारियों को ख़त्म करने का बायस जो है वो बनती है। हमारे जो है पीएच भी बहुत ज़्यादा है पानी की, इतना ज़्यादा जहरीला पानी है, और हम इसको जो है ये पीते रहते हैं और हर वक्त जो है ये इस तरह के काम जो है वो करते रहते हैं। उल्टे काम हमारे सारे जो है, हम खुद अपनी सेहत का बेड़गर करने के लिए जो तुले हुए हैं कि हमने जो बीमार होना ही होना है। अगली बात जो है ये नशा, एक जहर है जो सेहत की दौलत को भी खत्म कर देता है, और इसके साथ साथ जो है खानदान को तबाह कर देता है। हुकूमत को चाहिए कि नशा और अद्वियात, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वो सारे ट्रंकलाइजर, सेडेटिव अद्वियात जो है वो बगैर लाइसेंस के, बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी जो है चीज़ों के बेच रहे हैं, और ऊपर से जो है ये दीगर जो है वो नशावर अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करवा रहे हैं और दे रहे हैं बिला धड़क। कोई पकड़ने वाला, को पूछने वाला नहीं है। हमारी कौम को बीमार कर रहे हैं रोजाना। कुरेक्सडीन जिसमें कैफीन होती है, कोडीन होती है, कोडीन का शरबत जो है वो जो है सरेआम फरोख्त हो रहा है, और इसको जो है कोई सद्देबाज जिसकी वजह से मजीद नुकसान होने के जो है वो 99% जो है वो चांसेस है। तो खुदा का खौफ करें भाई मेडिकल स्टोर वालों, और जो है ये नशा बेचने वालों, और ये जितने भी जो है ये शराब और अल्कोहल बेचने वालों, अल्लाह की जो है वो मखलूक को ऐसे जो है वो बेरहरवा ना करो। हीरो ने कुडीन बेचने वालों, कम से कम जो है वो अपनी सेहत का तो आप जो है वो ख्याल नहीं रखते, तो हमारी अवाम को, जो गरीब अवाम है, उनके बच्चों की सेहत का तो ख्याल कर ले प्लीज। इनको जो है वो बंद कर दे, और अल्लाह का खौफ करते हुए जाइए। और सेहत आमा के रास्ते को एक बड़ा मसला जो है वो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में है, सरकारी जॉब नहीं मिलते हैं। हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, आप जो है वो बेचारे जो है वो तरस गए हैं जॉब के लिए जो है, और ग्रेजुएट्स जो पैदा होते जा रहे हैं लेकिन जॉब नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला जो है, इसको जो है हुकूमत को चाहिए कि जो है इसको हल करें, और ख़ास तौर पे हमारे जितने भी जो ग्रेजुएट्स हैं, बीएमएस है, उनके लिए जो है वो कम से कम जो है वो 70 स्केल की जॉब जो है वो मुहैया करें, ताकि जो है ये इनका बेरोजगारी का मसला हल हो जाए। और जो है अब जो है वो कुछ मैं एक बीएमएस साहब से मिला हूँ, तो उन्होंने जो है ये अब इंश्योरेंस का काम शुरू कर दिया है। तो वो कहते जी कि प्रैक्टिस तो मेरी चलती नहीं, क्योंकि मैंने तो एलोपैथिक पढ़ी हुई है। जब भी जो है मैं करता हूँ तो उसमें जो है ये ड्रग इंस्पेक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं और महकमा सेहत इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब मैं ये वाला जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूँ, जिसमें जो है अल्लाह ने मुझे रोजी जो है बेहतरीन दी हुई है। तो नहीं भाई, आप कोशिश करें, आपने पढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ है, आप थोड़ी सी कोशिश करें, हर्बल की तरफ आए तो अल्लाह ताला आपको रोजी इसमें भी देगा। बेरोजगार और गुर्बत को खत्म करने करने के लिए जो हमें चाहिए कि हम जो है वो माशी जो है वो अदल को कायम करें, कि जिसमें जो है हर बंदे को जो है वो रोजी मिले, सिफारिश, रिश्वत और इस तरह की दीगर लानतों को खत्म करके जो है हम मेरिट की बुनियाद पे लोगों को रखें। मर्जी है भी अब जो भी हो रहा है कि मेरे जो है 77 नंबर होते हैं, और एक बच्ची के जो है 56 नंबर होते हैं, और बच्ची को अपॉइंट कर लिया जाता है, और मुझे जो है वो धक्के दे के जो है दफ्तर से निकाल दिया जाता है। तो ये तो सिलसिले चलते हैं जी, कोई बात नहीं। तो ये हमारा जो है ये यहाँ पे जो है ये आवाम को सस्ता और म्यारी इलाज जो है फराहम करे। तो ये ये वाला जो है हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को पहचान कर हुकूमत का साथ दे, ताकि हम जो है सब मिलकर जो है वो सेहत के असूलों को अपनाएं और मुल्क की तरक्की में अपना फुल किरदार जो है वो अदा करें। ख़ास तौर पर हमारे ग्रेजुएट्स हजरात को जो है वो
بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے کام کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے کریں، اور جس میں جو ہے آنے والے دور میں ان کا دور ہے، اصل میں جو ہے گریجویٹس جو ہیں بہت زیادہ ایسے کام سر انجام دے سکتے ہیں جو کہ صحت عامہ کے لیے بھی بہتر ہیں، اور جس میں جو ہے ہمارے جو ہے بہتری کی جو ہے وہ چانسز بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں آخر میں جو ہے میں پیغام دینا چاہتا ہوں حکیم بوٹا صاحب کو، جو جی سی یونیورسٹی میں بطور طب آفیسر اور طب انچارج ہیں، کہ وہ اپنا جو ہے اگر ان کے پاس کوئی کیس ایسا آتا ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ایسے پروفیسرز آتے ہیں، تو ڈی ایچ کے ہاسپٹل فیصل آباد کو جو ہے وہ 46 نمبر کو الائڈ ہاسپٹل 2 کو ریفر کریں، میں ان کا بہت مشکور ہوں گا۔ اسی طرح سے جو ہے میں ذیل خانہ جات میں جتنی بھی کرسی کی لیبارٹریز ہیں، دعا خانے، شفا خانے ہیں، حکیم حیدر صاحب اور دیگر لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی جو ہے جو کیس ان کی سمجھ میں نہ آئے، وہ جو ہے الائڈ 2 کے اندر جو ہے کمرہ نمبر 46 کے اندر آپ کا جو ہے طب کا شعبہ موجود ہے، وہاں پہ ریفر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ اس میں کامیابیاں دے۔ تو اس طریقہ سے جگہ اگر ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور ریفرنس کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مکمل تعاون کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہوئے ہم مختلف چیزوں سے جو ہے یہ کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو براہ کرم جو ہے یہ جتنی بھی جو میں نے باتیں کی صحت کو بحال کرنے کے لیے، ان کو نوٹ کریں، اور جو ہے خاص طور پہ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ سد باب کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کریں، ہمیشہ پازیٹیو سوچ کو اپنائیں، اور جو ہے نیگیٹو سوچ کو جو ہے وہ دور کریں۔ اپنی صحت ہے تو زندگی ہے، صحت نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ صحت اور تندرستی ہمارے لیے جو ہے وہ بہترین چیز ہے، جیسے کہ غالب نے فرمایا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، تو غالب کا یہ بات جو ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے۔ تو انسان جو ہے صحت مند اور توانا ہر مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ تو ہمارے گریجویٹس اس میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں صحت کی بحالی کے لیے، اور صحت کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے مجھے امید ہے کہ ہمارے گریجویٹس اس میں جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ تو کل ایک حکیم صاحب کا ہم ذکر کریں گے، تو اس طریقہ سے ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں، ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کا، اور اپنے دوستوں کا، اور اپنے بھائیوں کا۔ تو میں معذرت خواہ ہوں اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، لیکن حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کچھ چیزیں جو ہے وہ تلخ ہوتی ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت